تمہارے بھائی کی الماری سے ریڈ کلر کی لپسٹک کا کیا کام ہے؟ اور اوپر سے یہ جھمکا دیکھا ہے تم نے؟ مجھے تو تمہارے بھائی کی مردانگی پر شک ہے حمیرہ۔ رشنا نے المیر شاہ کی الماری سے پیسے نکالنے کے غرض سے جب اس کے کپڑوں کے نیچے ہاتھ مارا تو ہاتھ میں ایک کانوں میں پہننے والا جھمکا اور لپسٹک نظر آئی۔ اس کام میں حمیرہ بھی اس کے ساتھ تھی، دونوں ہی آپس میں چچا تایا ذات تھی، اور اکثر جب ان کا کچھ کھانے پینے کا موڈ ہوتا تو المیر کی الماری سے پیسے نکال لیتی، کیونکہ پاکٹ منی انہیں المیر ہی دیتا تھا، اور ٹیسٹ غلط ہونے کی صورت میں اس نے رشنا کی پاکٹ منی بند کر دی تھی۔ میں تو کہتی ہوں حمیرہ کی بچی اپنے لالا کے لیے لڑکی کے بجائے لڑکا ڈھونڈنا شروع کرو۔ لڑکی کی خصوصیات تو موصوف میں خود موجود ہیں۔ یہ کہتے جیسے اس نے ہزار ہزار کے نوٹ گنے اور پیچھے پلٹی تو سانس لینا بھول گئی، کیونکہ ہاتھ باندھے المیر بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا، اور حمیرہ تو کب کی واک آؤٹ کر گئی تھی۔ آپ؟ وہ بری طرح گھبرائی۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ مجھے شادی کے لیے ایک لڑکی کی نہیں ایک لڑکے کی ضرورت ہے؟ وہ ایک ایک قدم اس احمق لڑکی کی طرف بڑھا رہا تھا جو اپنی حرکتوں سے اس کا پارا ہائی کر دیتی تھی۔ رشنا ایک ایک قدم پیچھے لے رہی تھی، ساتھ میں نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تبھی وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ المیر نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ بند کیا تھا۔ تو تمہیں میری مردانگی کا ثبوت چاہیے؟ دیتا ہوں تمہیں ثبوت۔ وہ احمق لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ بچپن میں اس کا نکاح المیر سے ہو چکا تھا۔ المیر نے جیسے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھے تو اس کی جان ہی نکل گئی، لیکن اگلے ہی لمحے میرے بال چھوڑیں المیر لالا۔ وہ جو ٹیسٹ دے رہی تھی، ٹیسٹ دیتے دیتے بری طرح سے چیخی تھی۔ تبھی اس کی دو چوٹیوں میں سے ایک چوٹیا پکڑ کر المیر نے کھینچی تھی، اور وہ کر رہی تھی، ساری دنیا کا فارغ انسان نہیں ہوں میں، تمہاری طرح جب بھی پڑھنے بیٹھتی ہو تم یوں نشے سے جھومتی ہو کہ جیسے نیند کی گولی کھا بیٹھی ہو۔ جاؤ منہ دھو کر آؤ۔ المیر کے سامنے پھر وہ ماتھے پر بل ڈالے اٹھ گئی تھی۔ واش روم سے منہ دھو کر آئی، تب تک حمیرہ ٹیسٹ بھی دے چکے تھے۔ بھائی میرا ٹیسٹ ہو گیا، میں جاؤں؟ ہاں تم جاؤ، چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے المیر نے کہا تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے اس کے سامنے والی کرسی پر رشنا بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں یاد آ رہا کہ کیا لکھنا ہے، بڑی بے بسی سے اس نے کہا۔ جب تمہارے کان کھینچوں گا، تمہیں مرغی بناؤں گا نا، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کیسے لکھنا ہے۔ چلو ٹیسٹ دو، ورنہ ساری رات یہیں بیٹھی رہو گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا تھا۔ عباس شاہ اور زمان شاہ دونوں بھائی تھے اور ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ یہ گھر ان کے والد کے اس زمانے کا تھا، لیکن یہ پرانی طرز کا بنگلہ بنا ہوا تھا۔ باہر چھوٹا سا باغیچہ تھا، گراج میں بس ایک ہی گاڑی کھڑی ہونے کی جگہ تھی، اور گاڑی بھی خاصی پرانے ماڈل کی تھی۔ عباس صاحب کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا المیر شاہ تھا اور چھوٹا بھائی جمیل شاہ، جو پری انجینئرنگ کرنے کے بعد آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہی اٹلی چلا گیا اور اسے 3 سال بعد ہی واپس آنا تھا۔ المیر شاہ اپنے والد کی کمپنی کو اس کے ساتھ چلا رہا تھا، جن میں زمان شاہ کا بھی حصہ تھا۔ دونوں بھائیوں میں بہت اتفاق تھا اور المیر کی بات کی کوئی بھی اس کو رد نہیں کرتا تھا۔ زمان صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی رجا تھی جو المیر سے چھوٹی تھی اور جمیل سے بڑی تھی، پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور اپنی پھوپھی ذات سے منسوب تھی۔ چھوٹی بیٹی رشنا تھی جو حمیرہ کی ہم عمر تھی، لیکن پڑھائی کی طرف سے ذرا بھی توجہ نہ تھی۔ شام کو چھت پر چڑھ جاتی اور غلیل ہاتھ میں پکڑ لیتی، چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھاتی اور گلی میں گزرنے والے مسافروں پر غلیل سے ان پر نشانہ بنا کر مارتی اور پھر نیچے چھپ جاتی۔ مسافر ادھر سے ادھر دیکھتے اور پھر وہاں سے گزر جاتے۔ المیر 7 بجے واپس آتا تھا اور 7 بجے حمیرہ اور رشنا اسٹڈی روم میں موجود ہوتی تھی۔ وہ فریش ہو کر سیدھا اسٹڈی روم میں جاتے۔ حمیرہ تب تک چائے بنا کر بھائی کے لیے رکھ چکی ہوتی تھی۔ 7 سے 9 بجے تک وہ ان دونوں کو پڑھاتا تھا۔ حمیرہ پڑھائی میں اچھی تھی، لیکن رشنا سے تو ٹھیک سے یاد ہی نہیں ہوتا تھا۔ کیمسٹری فزکس جتنا وہ اس کو سمجھا رہا تھا تو وہ جمائیاں لے رہی ہوتی تھی۔ اتنی نیند اسے کبھی کسی چیز سے نہیں آتی تھی جتنی کیمسٹری اور فزکس پڑھتے ہوئے آتی تھی۔ لگتا تھا جیسے نیند کی گولی کھا بیٹھی ہے۔ پورے گھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ والد کے ساتھ ساتھ تایا نے بھی سر چڑھا رکھا تھا کہ ابھی بچی ہی تو ہے۔ بس ایک المیر تھا کہ جس کو اس کو ڈانٹتا رہتا، تو نہ تو تایا ابا کچھ بولتے اور نہ ہی زمان شاہ، نہ ہی اس کی چچی اور نہ والدہ۔ اس لیے رشنا کو وہ زہر لگتا تھا، کیونکہ مہینے کی خرچی وہی دیتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلسل یہ تیسرا ٹیسٹ ہے جو کہ رشنا کا بہت برا جا رہا ہے، تو وہ ڈانٹنے لگا، تم میرے غصے سے اچھی طرح سے واقف ہو رشنا۔ اگر تمہارے پیپر اچھے نہیں ہوئے اور تمہارے نمبر حمیرہ سے بھی کم آئے تو میں تمہاری جان نکال لوں گا، اور اس مہینے تمہیں خرچی نہیں ملے گی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔
وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ اپنی کتابیں اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں اس کی بڑی بہن رجا اپنے منگیتر سے باتیں کر رہی تھی۔ زور سے کتابیں اس نے بیڈ پر پھینکی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں، معصوم بچی پر کسی کو ترس ہی نہیں آتا۔ رجا نے فوراً سے فون بند کیا۔ اب کیا ہو گیا معصوم بچی کو؟ رجا نے لاڈ سے پوچھا۔ آپ ہی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میرے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا، میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گی، دھرنا دے دوں گی، اور 1 مہینے بعد جا کر پاکٹ منی کا منہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ المیر کا بچہ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، کہہ رہا ہے 3 ٹیسٹ غلط ہیں تمہارے، پاکٹ منی بند۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے بند ہوتی ہے، تایا ابا سے نا شکایت لگاؤں گی اس کی۔ یہ سن کر رجا نے بڑی حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتی ہو کتنے سال بڑے ہیں تم سے، بلکہ اس گھر کے سب سے بڑے کزن وہی ہیں۔ ذرا بدتمیز نہیں ہے تمہیں یوں بات کرنے کی، جیسے کہ تمہارا چھوٹا بھائی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کیا لگتے ہیں وہ تمہارے؟ رجا نے شرم دلانی چاہی۔ وہ میرے کچھ نہیں لگتے، میرے دشمن لگتے ہیں، میری جان کا عذاب لگتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے ان کا سر پھاڑ دوں، اور وہ میسنی حمیرہ، اسے تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ پتہ نہیں کیا کھاتی ہے جو فٹافٹ سب کچھ یاد ہو جاتا ہے، اور مجھے تو نیند آنے لگتی ہے۔ میں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ حمیرہ، ہم سائنس نہیں لیتے، کچھ اور پڑھ لیتے ہیں جو سمپل سا ہو، لیکن نہیں، اس بیچاری کو تو ڈاکٹر بننا تھا، جیسے ہمارا پاکستان بس اسی کے ڈاکٹر بننے کا ہی انتظار کر رہا ہے۔ سب نے اسی سے علاج کروانا ہے، اللہ کرے کہ میڈیکل میں فیل ہو جائے۔ روشنا کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی۔ اچھا غصہ تھوک بھی دو۔ میں کیوں تھوکوں غصہ؟ آپ کو پتہ ہے 1 مہینے بعد جا کر پیسوں کی شکل دیکھنی نصیب ہوتی ہے، اور اس المیر کے بچے نے بند کر دیا ہے۔ وہ روحانسی ہوتی ساتھ میں بے دردی سے اپنے رخسار پر آنے والے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ رجا نے گہری سانس لیا۔ ارے بھائی، تو پڑھ لیا کرو نا، اگر تم یہ نہیں پڑھ سکتی تو کامرس لے لیتی۔ ارے آپ ہی، کامرس میں میتھ ہوتا ہے، اکاؤنٹنگ ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا میٹرک میں میرے میتھ میں صرف پاسنگ مارکس آئے تھے، کیسے لے لیتی؟ میرے دماغ میں تو نا یہ ملٹی پلائی ڈیوائڈ گھستا ہی نہیں ہے۔ رجا کہنے لگی، تو پھر کیا پڑھنا تھا تم نے؟ ارے بھائی، سادے سے سبجیکٹ جیسے اردو ہو گئی، اسلامیات ہو گئی، اسلامک ہسٹری ہو گئی، بس۔ اس نے بڑے آسان سے سبجیکٹ بتائے۔ توبہ ہے رشنا، ہمارے خاندان میں کوئی اتنا نکمہ نہیں ہے۔ جمیل کو دیکھا انجینئرنگ کرنے کے لیے اٹلی گیا ہے، کتنے اچھے نمبر آئے تھے، پورے پنجاب میں ٹاپ کیا تھا اس نے۔ اور المیر بھائی، انہوں نے بھی بزنس مینجمنٹ میں ٹاپ کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے میں بھی انگلش میں MA کر رہی ہوں، اور میرا کبھی ارادہ MBBS کرنے کا ہے۔ پھر تم کس پر گئی ہو؟ رجا نے اسے شرم دلانی چاہی۔ میں بہت معصوم اور شریف لڑکی ہوں، مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ میں زیادہ پڑھ کر اپنا دماغ خراب کروں۔ بال دیکھے ہیں تم نے اپنے؟ عمر سے پہلے سفید ہو رہے ہیں۔ ارے بھاڑ میں جائے ایسی پڑھائی۔ ارے اتنا پڑھ کر بھی لڑکیوں کو صرف ہانڈی روٹی ہی کرنی ہوتی ہے، سسرال میں یہ پڑھائیاں کوئی کام نہیں آتی۔ تم مجھے بتاؤ، پھپھو تم سے ہی انگریزی سن کر تمہیں روٹیاں پکانا تو منع نہیں کریں گی نا؟ کھانا، روٹیاں، یہ سب تمہیں ہی پکانا ہے۔ روشنا نے اسے اپنی اتنی سمجھانا شروع کیا۔ توبہ ہے روشنا، تم بھی نا، تعلیم انسان کے کام آتی ہے، لیکن تمہارے بھیجے میں یہ نہیں بیٹھے گا۔ تمہیں بس ایک ہی شخص سدھار سکتا ہے، اور وہ ہے المیر۔ رجا کے منہ سے المیر کی تعریف سن کر روشنا کے اندر تو گویا آگ لگ گئی تھی۔ تم سب ملے ہوئے ہو، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ رات کے کھانے پر وہ حمیرہ کے برابر والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی کھانا کھا کر اس نے ہاتھ صاف کیے اور اٹھ کر کھڑی ہوئی تو المیر کہنے لگا، روشنا اپنی کتابیں لے کر اسٹڈی روم میں پہنچو۔ جب تک تم ٹیسٹ نہیں دو گی اور تمہارا ٹیسٹ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا تم سو گی نہیں، اور اس بار تم ٹیسٹ مجھے سناؤ گی، اور جب تک تمہیں ٹیسٹ یاد نہیں ہوتا تم کھڑی رہو گی۔ یہ سن کر وہ دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، اور اپنے کمرے میں آئی اور اپنی کتابیں اٹھائیں اور اسٹڈی روم کی ٹیبل پر پٹک دیں۔ اللہ کرے بہت لڑاکی بیوی ملے اس شخص کو، اوپر سے کالی کلوٹی ہو، سامنے کے دانت بھی باہر آ رہے ہوں۔ انہیں نہیں پتا کہ اسٹڈی روم کا دروازہ کھل چکا تھا، اور اس کی گلفشانیاں اسٹڈی روم کے دروازے پر کھڑا المیر سن چکا تھا۔ اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، اپنے چہرے پر مصنوعی غصے کے تاثرات سجائے۔ یہ کیا بد دعائیں دے رہی ہو تم مجھے؟ اپنے لہجے میں روب ڈالتے ہوئے بولا تو وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ مر گئے پتہ نہیں کیوں، یہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتے ہیں۔ بولو، کیا بد دعائیں دے رہی تھیں مجھے؟
اب وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ نہایت ہی کوئی بے رحم انسان ہے۔ آپ کو بچوں پر ترس نہیں آتا؟ یہ سن کر اس نے اپنے دونوں آئی برو اوپر کی طرف کیے تھے، حیرت کا اظہار کیا۔ بڑی تعجب سے پوچھنے لگا، کون ہے یہاں بچہ؟ تم ہو بچی؟ اچھا، پہلی بار 19 سالہ بچے کو دیکھ رہا ہوں۔ 2 چٹیاں باندھ کر تمہیں کیا لگتا ہے تم 10 سالہ بچی ہو؟ محترمہ، تمہارا شمار اب لڑکیوں میں ہوتا ہے، لیکن لڑکیوں والا ایک بھی گن نہیں ہے تمہارے پاس۔ پڑھائی میں تم زیرو، کھانا بنانے میں تم زیرو، کپڑے